بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر, جب بھی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, لیکن اب تو خاصے سنجیدہ اختلافات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. کیا اب بھی بات نہیں کریں گے؟ نہیں, جتنی بات کرتے جائیں گے اتنے زیادہ اختلافات بڑھتے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی باتیں زیادہ میڈیا کا کون سا سیکشن کر رہا ہے؟ اینٹی پی ٹی آئی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ ان کا مطمع نظر بھی یہ ہے اور ان کو ڈائریکشنز بھی یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بندہ اگر ایک دوسرے سے زیر زبر کا بھی اختلاف رکھتا ہے تو آپ اس کو جانی دشمن بنا کے پیش کر دیں, اور وہ لوگ یہ کام احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اس لیے میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب واقعتاً معاملہ ایسا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ غالباً ان کے ترکش کا آخری یا آپ کہہ لیں سیکنڈ لاسٹ تیر ہوگا جو وہ چلائیں گے, اور وہ ہے پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کرنا. لیکن ابھی تک تو ان کو بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو خان نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. لوگوں نے نہیں پوچھنا کہ ایف اینڈ بٹ نہیں لگانا, جو خان کا ایک جملہ باہر آنے کی دیر ہے. اور یہ کوئی مشکل کوئی اتنا کام نہیں ہے, کوئی ایسا کار دارت نہیں ہے کہ آپ کر نہیں پاتے کہ جو خان کہے وہی باہر آئے. ہاں, انٹرپریٹیشن اس کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ابھی سینٹ کے الیکشن میں باہر جو آپس میں اختلاف ہو رہے ہیں یا اختلافی امور پہ بحث ہو رہی ہے وہ دوسری بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بائی اینڈ لارج خان صاحب کی جو ہدایات ہیں وہ ابھی تک ٹھیک کام کر رہی ہیں. ان پہ کوئی ایسا بہت زیادہ پارٹی کو ڈینٹ نہیں پڑا, لیکن ڈینٹ پڑنے کا احتمال موجود ہے. دیکھیں, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے, چیئرمین پی ٹی آئی تو خیر وہ نہیں, مطلب خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک یا دو بندوں پر مشتمل ایک کوئی کمیشن یا کوئی ایک کمیٹی بنا دینی چاہیے جو اس بات کا جائزہ لے کہ پچھلے 1-1.5-2 مہینوں کے دوران اختلافات کو ہوا کس نے دی ہے, کس کس لیڈر نے اندر خان صاحب سے کچھ اور بات ہوئی ہے اور باہر آ کے انہوں نے کچھ اور بات بتائی ہے. میرا خیال خان صاحب کو ان کے خلاف ایکشن بر وقت لے لینا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو ایک بڑے فتنے سے محفوظ رکھا جا سکے. اور بیرسٹر عمیر نیازی اس میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں, اور جو جس نے بنایا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں, میں نے تو کبھی کھل کے ذکر نہیں کیا, لیکن بعض معاملات جو ہیں وہ واقعتاً اب سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں. جیسے یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ لاہور سے حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, اور وہ میاں اسلم اقبال کی مخالفت میں اس حد تک آگے نکل گئے ہوئے ہیں. پارٹی کے ہی ساتھی جن کی میرا خیال ہے کہ حماد اظہر سے قربانیوں کا جو حجم ہے وہ میرا خیال کوئی 100 گنا زیادہ ہے, کنٹریبیوشن 100 گنا زیادہ ہوگی. ان کے خلاف باقاعدہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں, اجلاس ہوتے ہیں کہ جناب میاں اسلم اقبال دا مکو کیویں ٹھپنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کیسے نیچا دکھانا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آج مطلب تازہ ترین اطلاع دیا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو ایم این اے بنوا دیا بخوبی, بہت آسن طریقے سے, ٹھیک ہے. اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہ خود لاہور سے جو شریف خاندان نے ایک نیشنل اسمبلی اور 2 قومی اسمبلی کی, ایک نیشنل اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں خالی کی ہیں, ان پہ بھی خود کو امیدوار لا رہے ہیں. اچھا, ہاں, قومی اسمبلی میں تو غالباً یا ایک صوبائی اسمبلی پہ تو آج انہوں نے کاغذات بھی جمع کرا دیے ہیں شاید, اور وہ 3 حلقوں سے یعنی مزید الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور موروثی سیاست کس کو کہتے ہیں؟ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, یہ پارٹی میں بددلی کا باعث بنتی ہیں. پھر آپ تبصرہ کرتے ہوئے یا لٹھ مارتے ہوئے نا تھوڑا سا مطلب پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی, پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے اختلافی امور پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کے مخالفین کے پاس میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ آخری یا سیکنڈ لاسٹ حربہ ہے, یہ ان کے ترکش کا یہ آخری یا سیکنڈ لاسٹ یہ تیر ہے جو انہوں نے چلانا. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ بات کریں. جیسے اب یہ 2 میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے جانثار ساتھی ہیں, پی ٹی آئی میں نہ ہونے کے باوجود, یہ خان صاحب کے 2 جانثار ساتھی ہیں, وحدت المسلمین کے سربراہ اور آغا راجہ ناصر عباس صاحب اور سنی اتحاد کونسل والے صاحبزادہ حامد رضا. ان میں سے فیصلہ کرنا مشکل ہے
کہ کون زیادہ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اپنے بیانات سے ان دونوں کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر تو میرا خیال پرلے درجے کی یہ خود غرضی پر مبنی سیاست ہوگی جو بھی ناراض کرے گا ان دونوں کو. اور یہ دونوں دیکھیں ایک دوسرے کے لیے, ابھی سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب کے لیے سینٹ کی نشست کا معاملہ تھا تو ان کے سب سے بڑے جو پرزور سفارشی تھے وہ صاحبزادہ حامد رضا تھے. جی بالکل. اور صاحبزادہ حامد رضا کی قربانیوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو جب اتنے آپ کے پاس سنسیئر دوست موجود ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ اب خدا کے لیے کر کے تو اپنی کاز کا بیڑا غرق نہ کر رہے. اچھا, اگریسو اپروچ خان صاحب اپنائیں گے, آپ نے ایک ویلاگ میں کہا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ خان صاحب نے میسج دیا علی امین گنڈا پور کو کہ کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہٹنا اور اگریسو اپروچ رکھنی ہے. اس دن شاید آپ کا یہ بھائی پاکستان میں واحد آدمی ہوگا جو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا, نہیں بلکہ میں نے صاف صاف کہا تھا, اگر آپ کو اپنے ویلاگ کا تھم نیل بھی یاد ہو تو میں نے یہ صاف اس دن لکھا تھا, ملاقات کے فوراً بعد لکھا تھا, ہم نے تھم نیل میں بھی یہ لکھ دیا تھا کہ خان صاحب نے گنڈا پور کو ہدایت کی ہے کہ بلیک میل نہ ہونا. حالانکہ سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ جناب دونوں کے درمیان کوئی شاید ڈیل کی بات ہوئی ہے. جی, بڑے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے اور وہ پیغام لے کے گئے. میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خان صاحب اپنے موقف سے 1 انچ تو دور کی بات ہے, آدھا سینٹی میٹر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آدھا سینٹی میٹر بھی ان کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. جس دن پی ٹی آئی اپنے اس اصولی موقف سے آدھا سینٹی میٹر کیا رتی برابر بھی پیچھے ہٹی نا تو پی ٹی آئی کے اس پوری جو مہم ہے اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بچے گا. میری یہ اوپینین ہے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے دوبارہ کہا. اور دوسری بات, ایک اور بات میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ جہاں جہاں ضروری ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کو پارٹیسپیٹ ضرور کرنا چاہیے, وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جہاں پہ آپ کچھ رول پلے کرنا ہے, جہاں پہ الیکشن میں, جہاں پہ الیکشن لڑنا میٹر کرتا ہے وہاں پہ ضرور لڑنا چاہیے. لیکن یہ خیر سگالی ویر سگالی یہ تو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتخابی نتائج کو تسلیم کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے جو ناگزیر ہے وہ آپ بازوؤں پہ سیاہ پٹی باندھ کے کریں, آپ بطور احتجاج کریں, انڈر آبجیکشن کریں آپ, ٹھیک ہے نا, پھر آپ جو مرضی کرتے ہیں. سائفر کیس آج دوبارہ جو ہے وہ چل رہا تھا, چل نہیں رہا تھا. آج بھائی جان سائفر کیس جو ہے وہ ہمارے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے اڑا کے رکھ دیا. اس کی دھجیاں جو ہے نا وہ نہیں ملی. اور وہ جو 2 رکنی اسلام آباد کا بینچ تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, ایک اس میں جسٹس اورنگزیب صاحب تھے اور عامر فاروق صاحب تھے. تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے تو کمال کی بات کی نا, انہوں نے تو ایسے سوال پوچھے جن کا سرکار کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کہ جناب والا یہ کون سا سائفر ہے جس کی آپ سازش کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ میں ہوئی ہے؟ بھائی بنی گالہ میں جو آپ میٹنگ کہہ رہے ہیں وہ 28 مارچ کو ہوئی ہے, جو سائفر لہرایا ہے وہ تو 27 مارچ کو لہرا دیا تھا پریڈ گراؤنڈ میں. تو یہ ایک دن پہلے بعد آپ کہتے ہیں کہ سازش کی بنیاد جو ہے وہ بنی گالہ میں رکھی گئی میٹنگ میں جو 28 مارچ کو ہوئی. تو سائفر تو لہرا دیا گیا تھا 27 مارچ کو, اس کا کوئی جواب نہیں. بالکل. پھر انہوں نے پوچھا, جسٹس صاحب نے پوچھا, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے, کمال کے جج ہیں ویسے وہ, جب وہ مطلب بولنے پہ آتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے. وہ انہوں نے پوچھا کہ جناب اللہ یہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جناب فلاں ملک کو فائدہ ہوا, غیر ملکی قوتوں کو فائدہ ہوا, کوئی ایک غیر ملکی قوت کا نام لے دے جس کو فائدہ ہوا ہے سائفر سے. پھر خاموشی. تو بھائی جان یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج انہوں نے دلائل مکمل کر لیے ہیں, کل ان کے دلائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اصولی طور پہ یہ 2-4 دن میں کیس یہ ٹھہر سکتا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور آپ کو ایک اطلاع دے دوں, یہ شاید سلمان صفدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 25-26 رمضان تک جو ہے یہ تینوں کیس جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ تینوں کیس فارغ ہو جائیں گے. یہ والا ایک جو ہے سائفر والا, توشہ خانہ والا, اور عدت والا جو مذاق خیز کیس ہے جس نے پورے پاکستان کو, پوری عالمی برادری میں شرمندہ کروایا ہے, خاص طور پہ مسلم ممالک میں ہر گھر میں وہ مذاق بنا ہے وہ عدت والا کیس جو ہے. تو یہ 25-26 رمضان تک فارغ. لیکن اس وقت سرکار کیا کر رہی ہے, کھیل کیا نازک کھیل رہی ہے
کہ جو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان رہائی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ایک جو اور کیس ہے جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کو پہیے لگا رہی ہے کہ کسی طرح ٹھک 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 کر کے 25-26 رمضان سے پہلے اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے. صحیح. اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو اس میں پرے ہے نا, یہ جو سائفر کیس ہے, اس میں صرف وہ فیصلہ کالعدم قرار دے کہ رہائی وہ نہیں ہے, اس میں نااہلی بھی ساتھ ختم ہوگی, خان صاحب کی نااہلی بھی ساتھ ختم ہوگی. صحیح. تو اب دیکھیں انہوں نے ساتھ یہ کھیل جاری ہے, دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. سپریم کورٹ میں بھی آج وہ فارم 45 اور 47 کے حوالے سے ایک صوبائی اسمبلی کا کیس لگا ہوا تھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے محترم قائد صاحب نے, جو قاضی بھی ہیں, اس ملک کے قاضی ہیں, انہوں نے ایک بڑا ہی باریک مطلب انصاف کیا ہے, بڑا زبردست انصاف کیا ہے. انہوں نے بھائی جان پی ٹی آئی کے ہزاروں جو کیسز ہیں, سینکڑوں کیسز جو ہیں, ان میں سے کسی پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا. ایک اسلام آباد سے ایک کیس پکڑا ہے, اسلام آباد کہہ رہا ہوں سوری, بلوچستان سے ایک کیس پکڑا ہے, وہ صوبائی اسمبلی کا کیس تھا, اس میں پی ٹی آئی نہیں تھی, وہ جے یو آئی ورسز اے این پی کیس تھا, ٹھیک ہے. اس میں وہ فریقین پہنچے. اب ان کو پتا تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ اگر میں نے یہاں پہ ری پول خود آرڈر کر دیا ری پول, تو یہ تو پوائنٹ آف لا بن جائے گا. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پوائنٹ آف لا نہیں بننے دیا, کہ کہیں پی ٹی آئی والے سینکڑوں جو درخواست گزار ہیں, ہزاروں درخواست گزار جو ہے, وہ اپنی اپلیکیشنز لے کے سپریم کورٹ کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نا الیکشن کمیشن کو بلایا, ان سے پوچھا کہ جناب اگر ہم ری پول ری کاؤنٹ کی یہ کر دیں, ری پول کروا دیں, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا, کروا دیں, ٹھیک ہے. ان سے ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا ری پول ٹھیک ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے کہا آپ کو منظور ہے, اس نے کہا یہ منظور ہے. انہوں نے چیف جسٹس نے بجائے یہ کہ اس کو پوائنٹ آف لا بنایا جائے, اس کو ایک پنچایتی سا رنگ دے کے پوائنٹ آف لا نہیں بننے دیا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا, باریک کام ہے, پوائنٹ آف لا نہیں بننے دیا چیف جسٹس صاحب نے, اور فیصلہ دے دیا, انصاف دے دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ری پول کروا لیں. اصل آپ نے ہی کہا تھا چند ویلاگ پہلے کہ میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو جو ہے مقید کر لیا. میں نے کہا تھا کہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں بری طرح. آج میری اس خبر کی جو تصدیق ہے وہ اکانومسٹ نے بھی کر دی ہے کہ میاں صاحب شدید دل برداشتہ ہیں, اور بار بار کی جو فرمائش اور خواہش ہے دونوں کی, شہباز شریف صاحب کی بھی اور مریم نواز صاحبہ کی بھی, کہ آپ مسکرا کے شرکت کیا کریں فنکشنز میں. تو وہ مسکرانا تو دور کی بات ہے, وہ فنکشنز میں آ ہی نہیں رہے. میرا خیال ہے کہ مشکل سے شاید آج کے صوبائی اجلاس وزراء سے آئیں گے. اچھا, صوبائی وزراء سے مجھے یاد ہے, آپ یار یہ دیکھیں کہ کیا خوبصورت ہمارا ملک ہے, کہ وہ بلال یاسین صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے, جی ایس ایچ اوز کے ساتھ, جس میں اپنے ڈیرے پہ ایس ایچ اوز کو بلا کے تو وہ کر رہے ہیں. ذرا نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سا دور جا رہا ہے. یہ ہر بندے کے پاس ایک چلتا پھرتا جو ہے چینل ہاتھ میں ہے اس کے, تو ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ, اب میں کیا لفظ بولوں, سخت لفظ ہو جائیں گے, لیکن ان کو, اور خواجہ سعد رفیق صاحب جن کی ہم نے تعریف کی تھی کہ انہوں نے سیٹ ہارنے کے بعد جتوانے سے, اپنے خود کو جتوانے سے انکار کر دیا تھا, لیکن میرا خیال ان کی جو اخلاقی اقدار کی پاسداری ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی, کہ اب وہ باقاعدہ ایک طرح سے وہ وزیر ریلوے کا رول پلے کر رہے ہیں ہارنے کے باوجود. اسی لیے لغاری صاحب کو سائڈ پہ کر دیا گیا تھا, ان سے لے لی گئی تھی وزارت, ٹھیک ہے. تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ افسران کو بلاتے ہیں, افسران کو, ریلوے کے افسران کو ہدایات جاری فرماتے ہیں, بالکل ایک منسٹر کی طرح. اسی لیے میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ یہ نون لیگ کی مچھلی جو ہے یہ اقتدار کے پانی سے زیادہ دیر تک باہر رہ ہی نہیں سکتی. جب بھی باہر رہتی ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے, اکثر ویسے جماعتوں کی ہو جاتی ہے, لیکن یہ تو بہت, اس لیے ان کو جو بھی ملتا ہے, بے مزہ اقتدار ملتا ہے یا ان کو اقتدار کے جھولے ملتے ہیں, ان کو اقتدار چاہیے, ان کو ہر قیمت پہ چاہیے. وہ آپ نے سنا نا, ایک بندہ کہتا ہے ڈاکٹر سے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 100 سال زندہ رہنے کا مجھے کوئی نسخہ بتائیں. تو ڈاکٹر پوچھتا ہے اچھا اسموکنگ کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے شراب وراب پیتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے یاشی ویاشی کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں, مجھے تو خواتین سے کوسوں دور رہتا ہوں. کہتا ہے اچھا. کہتا اور کوئی ادھر ادھر کوئی؟ کہتا ہے نہیں جی کچھ بھی نہیں کرتا میں.
تو کہتا پھر تم نے 100 سال زندہ رہ کے کرنا کیا ہے؟ لیکن پھر تم نے 100 سال زندہ رہ کے کرنا کیا ہے؟ تو ان کو وہی ان کا حال ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ 100 سال ہے، ان کو اقتدار چاہیے اور ایٹ اینی کاسٹ چاہیے. یہ جتنا بھی اندر سے مزہ اور شعر نکالنا، طاقت کشید کرنا چاہیے، کر لیتے ہیں. سر یہ آج صوبائی وزراء کی میٹنگ میں نواز شریف صاحب موجود تھے، کیا یہ مریم صاحبہ کی فرمائش کے اوپر نواز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ؟ اور کیا شہباز شریف صاحب کی فرمائش پہ آئے تھے؟ مریم نواز کی فرمائش پہ بھی آ جانا بڑے دل گردے کا کام ہے نواز شریف صاحب کا، اور کہ وہ وہاں پہ آ گئے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اس فیصلے کا اعلان نہیں کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب بہت خاموش اور گہرے آدمی ہیں. انہوں نے جو دل میں سوچ لیا ہے نا وہ کر گزریں گے، جو ہم نے پہلے خبر دی تھی حسین نواز کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو گلے شکوے اپنی جگہ، وہ خاموش ہیں لیکن دل میں کچھ رکھے ہوئے ضرور ہیں. تو بات یہ ہے جی کہ مجھے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یاد آ جاتی ہیں کہ تمام تر طاقت کے باوجود وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ مریم کو ڈاکٹر نہیں بنا پائے تھے. اور مریم تمام تر ملاقاتوں کے باوجود، تمام تر انٹریگز کے باوجود میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنا پائیں. جی بالکل. باپ بیٹی کو ڈاکٹر نہیں بنا پایا، بیٹی باپ کو وزیر اعظم نہیں بنا پائی. یہ ذہن میں رکھیں. اور دیکھیں اصل میں نا مریم نواز صاحبہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو دنیا کا ہر کام آتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. وہ خود کو ہر بات کا، ہر چیز کا، میڈیا ہو، سیاست ہو، جو بھی ہو، وہ خود کو بہت بڑا کاریگر سمجھتی ہیں. حالانکہ میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں، سامنے کی بات ہے، جب شاید لوگ نہیں جانتے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ جدہ میں تھے تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے ایک کاروبار بھی کیا تھا. وہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا تھا. اور وہ کاروبار کیا تھا؟ بوتیک شاپ تھی. اچھا. اپنے ایک قریبی عزیز رشتہ دار کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی. وہ بندہ جو تھا، جو قریبی عزیز تھا، اس نے الگ ہو کے اپنا کاروبار بہت اچھا چلا لیا وہاں پہ. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بوتیک شاپ جو ہے وہ نہیں چلا پائی تھی. لٹل پرنسس کے نام سے جدہ میں وہ بوتیک تھی، اور نواز شریف صاحب سے غالباً کوئی 25 لاکھ ریال لیے گئے تھے ایک وقت میں. دوبارہ بھی وہ سارے کے سارے رڑ گئے تھے. تو وہ کاروبار بھی جو ہے وہ نہیں کر پائی تھی مریم نواز صاحبہ. پھر سیاست جیسا کر رہی ہے وہ بھی. آپ کے آج کی چھوٹی سی بات بھائی جان، آج کی چھوٹی سی بات، حالات حاضرہ کو ایک خاص نظر سے آپ دیکھیں تو منہ سے یہ شعر نکلتا ہے لا محالہ، لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے. لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے. پانی ہے بہت نرم، پانی ہے بہت نرم، مگر جیت رہا ہے. واہ واہ، کیا بات. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.